والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، لفظ ساحون کے بارے میں تشریحی معنی جات اور تفسیری نکات کے حوالے سے ہماری مجلس جاری اور ساری ہے. گزشتہ مجلس میں وہ عذر جن کی بنا پہ اللہ تعالی نمازی کو معاف فرما دیتا ہے وہ بیان کیے گئے تھے. کل دو چیزیں بیان ہو گئی تھیں، آج انشاءاللہ تیسری چیز کا بیان ہے. سفر ایک ایسی چیز ہے جب انسان مسافر بنتا ہے نا تو اس کے حالات و واقعات مقیم انسان جیسے نہیں رہتے. نماز کی رکعات میں بھی کمی آ جاتی ہے. نماز کا اگر ٹائم نہ بھی ہو، وقت سے پہلے بھی پڑھ لے تو اللہ وہ بھی قبول فرما لے. لیکن وقت سے پہلے کون سی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کون سی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، یہ بات ذرا تفصیلی ہے لیکن میں اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا. ظہر کی نماز آپ زوال سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ نے کتنا ہی سفر کیوں نہیں کرنا. مثال کے طور پہ ایک مسافر گھر سے نکلتا ہے سفر کے لیے، سفر بھی اس کا طویل ہے، وہ زوال سے پہلے گھر سے نکل پڑتا ہے. 11 بجے 11:30 بجے چل پڑا. اب اس کے دل میں خیال پیدا ہو کہ سفر تو میرا بڑا طویل ہے، ظہر کی نماز کہیں فوت ہی نہ ہو جائے، تو کیوں نہ میں ابھی پڑھ لوں. پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا. ہاں، اگر اس نے زوال کے بعد سفر کرنا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے، پھر اس نے سفر شروع کرنا ہے، تو پھر یہاں شریعت کے دو اصول ہیں. پہلا اصول کیا ہے کہ اگر آپ نے سفر زوال کے بعد کرنا ہے تو آپ ظہر کی نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں. یعنی ادھر سے زوال ختم ہوا، آپ ساتھ ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں اور آپ اپنے سفر پہ چلیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے سفر زیادہ طویل کرنا ہے اور آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ظہر پلس عصر یہ دونوں ہی نمازیں میری سفر میں رہ جانی، بعض سفر ہوتے ہیں گھنٹے 2 گھنٹے کے، بعض ہوتے ہیں 12 گھنٹے کے، 10 گھنٹے کے. اب گاڑی والوں کو تو نہیں آپ نے کہنا بھائی میری نماز آ رہی ہے گاڑی روک لو. اپنی سواری ہو تو بندہ جہاں مرضی روک لے. اب چلتی ٹرین میں آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹریول کر رہے ہیں ہوائی جہاز میں بیٹھے ہوئے، کیا کریں گے آپ وہاں؟ یہ نمازی کا عذر ہے. چلتی بس میں آپ کیا کریں گے؟ یہ نمازی کا کیا ہے؟ عذر ہے. یہ عذر قابل قبول ہے. یہ عذر قابل قبول ہے. اب یہاں شرعیت کا مزاج سمجھیے گا. اگر آپ کا سفر زیادہ طویل ہے اور ڈر ہے کہ کہیں دونوں نمازیں نہ رہ جائیں، تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں، ابھی کون سی نماز کا وقت ہے؟ ظہر. شریعت کہتی ہے جمع تقدیم کر. جمع تقدیم کسے کہتے ہیں؟ کہ ظہر کی نماز کو اول وقت میں اور عصر کی نماز کو اس کے غیر وقت میں پڑھ لینا ظہر کے ساتھ ہی، حالانکہ ابھی عصر کا وقت نہیں آیا. یہ ہے جمع تقدیم. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. کس لیے جائز ہے؟ مسافر کے لیے. اب ایسا نہیں کہ ہم نے فیصل آباد کے 8 بازاروں میں گھومنا ہے، سردیوں کا موسم ہے، ٹائم بڑا شارٹ ہے، تو میں کہوں جی میں تو مسافر کے حکم میں چلو میں ظہر کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتا ہوں. بعض نمازی ایسا کرتے ہیں نا، کر کے غلطی پھر آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی میں نے کام غلط تو نہیں کیا، میں نے شریعت کی پابندی تو نہیں کی، کسی جگہ پہ کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اللہ کے بندو، مقام میں رہتے ہو، محلے میں رہتے ہو، شہر میں رہتے ہو، یہ کون سا عذر ہے؟ یہ کوئی عذر نہیں. ہاں، اس پہ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے. مقامی طور پہ بھی کچھ عذر ایسے ہیں، واقعتاً ایسے ہیں
اگر وہ کنڈیشن پیدا ہو جائے تو اگر آپ 2 نمازیں اکٹھی کر لیں گے تو اللہ معاف فرما دے گا مقامی لوگوں کے لیے. مسافر کے لیے تو حکم ہے ہی ہے نا, مقامی کے لیے بھی کچھ عذر ہیں, لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ گھر سے شاپنگ کے لیے نکلے ہیں, ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز اکٹھی کر لیں. یہ کون سا عذر ہے بھائی؟ یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے نا. ایسا نہیں کرنا چاہیے اور نہ کبھی ایسا انسان کو سوچنا چاہیے. کل انشاءاللہ دوسرے موضوع پہ ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان احکام و مسائل کو سیکھ